ابھی یہاں جلسے میں توجہ، ابھی یہاں جلسے میں کچھ بچے بھی آئے ہوں گے. یہ بچے بیٹھے ہوئے جلسے میں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، وہاں بھی بچے بیٹھے ہیں. یہ چھوٹے بچے گھر میں انہوں نے کہا ہوگا اماں ہم نے جلسے پہ جانا ہے. ماں نے کہا ہوگا جلسے میں نہ جاؤ، بہت رش ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، تم گم ہو جاؤ گے، جلسہ میں نہ جاؤ. تو بچے نے کیا کہا اماں مجھے جلسے میں جانے کی اجازت دو، میں ابا کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا، میں ابا کی انگلی پکڑ کے جاؤں گا. بچہ جلسے میں آ گیا، لوگ بہت زیادہ تھے. جب جلسہ ختم ہوا، کتنا ٹریفک ہے باہر، کتنا رش ہے باہر، کتنا موٹر سائیکل ہے، کتنا گاڑی ہے. اب یہ بچہ رات کو گھر میں پہنچا تو ماں نے کہا بیٹا گم نہیں ہوئے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، رش میں تم بھولے نہیں؟ اس نے کہا پہلے میں نے ابا کا انگلی پکڑا، جب رش زیادہ ہوا ابا نے میرا انگلی چھڑوا کے میرے ہاتھ کو پکڑا. کیوں؟ ابا کو معلوم ہے اس سے انگلی چھوٹ سکتی ہے، میرا پکڑا ہوا ہاتھ تو نہیں چھوٹ سکتا. جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ابا نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب سارے ڈھاکہ میں بچہ گھومتا رہا، ٹریفک سے محفوظ، ایکسیڈنٹ سے محفوظ، حادثات سے محفوظ، بچہ خیریت سے گھر پہنچ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بچہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، بچہ محفوظ رہتا ہے، گم نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، حادثہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، آپ کا بچہ گم نہیں ہوتا. صحابہ نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا ہے، صحابہ نے اپنا ہاتھ پاک پیغمبر کے ہاتھ میں دیا ہے. اگر بچہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گم نہیں ہو سکتا، صحابی محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی جماعت صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آؤ قرآن پڑھو، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. آپ کے بنگلہ دیش میں چاول کی فصل پکتی ہے، مجھے یہ بتاؤ چاول پکا ہونے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ چاول پکا ہونے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ آگ پر پک سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا. آگ پر پک سکتا ہے، کچا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کی جماعت صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ فصل ہے، فصل فصل. اگر آپ کا چاول پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، نبی کا صحابی پکا ہونے کے بعد کچا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے تربیت فرمائی، حضور نے تیار کیا. آج یہاں بنگلہ دیش میں ہمیں لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں سلہٹ گئے سلہٹ. ہم نے کہا ہم نہیں گئے. کہا معلوم حسین احمد مدنی کا وطن ہے، وہ آیا کرتے تھے. لوگ بتا رہے ہیں، کہتے فلاں جگہ گئے. میں نے کہا نہیں، یہ بنگلہ دیش میں ایک مرکز میں ہم گئے. انہوں نے کہا یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کی قبر ہے. ہم نے وہاں دعا کی، بتایا یہ فلاں اللہ والے ہیں. ہم نے ان سے ملاقات کی. میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایسا فتنہ کا زمانہ، لیکن پھر بھی تبلیغی جماعت، پھر بھی اللہ والے، صوفیہ، مدرسہ، مسجد قائم ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے آج تک کبھی سنا کہ بنگلہ دیش سے کوئی تبلیغی جماعت امریکہ میں گئی ہو، کوئی تبلیغی جماعت یورپ میں گئی ہو اور واپس نہ آئی ہو؟ انہوں نے کہا وہ بنگلہ دیش میں جانے کی ضرورت نہیں، بس امریکہ پہنچ گئے، اب وہیں رہنا ہے، واپس نہیں جانا. کبھی ایسا سنا کہ تبلیغی جماعت ڈھاکہ سے یورپ جائے پھر واپس نہ آئے؟ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے یا نہیں آتے؟ کیوں واپس آتے؟ معلوم بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں، پاکستان میں غربت ہے، پھر بھی امریکہ گئے واپس آ گئے، پھر بھی یورپ گئے واپس آ گئے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو کام سکھایا ہے وہ کام ہمیں امریکہ سے متاثر نہیں ہونے دیتا، وہ کام ہمیں یورپ سے متاثر نہیں ہونے دیتا. بنگلہ دیش میں رہتا ہے، غریب ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہے، لیکن امریکہ سے واپس آ گیا. پتہ یہ چلا اس کے دل میں کام کی عزت ہے، اس کے دل میں امریکہ کی عزت نہیں ہے، اس کے دل میں کام کی عزت ہے. پھر سمجھو جن کی تربیت تبلیغی مرکز میں ہو جائے، جن کی تربیت علماء کے سائے میں ہو جائے، وہ امریکہ جا کر نہیں بدلتے،
یورپ جا کر نہیں بدلتے. تبلیغی جماعت والا تربیت کرے تو وہ نہ بدلے جس کی تربیت محمد عربی نے کی ہو, جس کی تربیت پاک پیغمبر نے کی ہو. دنیا لاکھ مرتبہ الٹ سکتی ہے, محمد کا صحابی اپنی جگہ سے نہیں پھر سکتا ہے. میرے والد حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے رکن تھے. میں نے بھی الیکشن لڑا, میں بھی اسمبلی میں تھا. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کی ناموس کے لیے قانون بنوانا چاہتے تھے. ان کو آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد میں صحابہ کے دشمنوں نے شہید کر دیا. مولانا اعظم طارق یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, میں چاہتا ہوں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے اور ان کا پڑھایا ہوا سبق میں آپ کو بھی سنا دوں اور آپ کو یاد بھی کروا دوں. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے, لوگو صحابہ وہ جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ, صحابہ وہ جماعت ہے جن کا مدرسہ بیت اللہ, صحابہ وہ جماعت ہے جن کا نصاب کلام اللہ, صحابہ وہ جماعت ہے جن کا امتحان لینے والا اولئک الذین امتحن اللہ, صحابہ وہ جماعت ہے جن کا لقب حزب اللہ, صحابہ وہ جماعت ہے جن کی کامیابی پر قرآن کہے رضی اللہ. اب جو مانے رحمت اللہ, جو نہ مانے لعنت اللہ. صحابہ کے استاد کون ہیں بھائی؟ رسول اللہ. صحابہ کے استاد, صحابہ کا مدرسہ, صحابہ کا نصاب کتاب اللہ, صحابہ کا نصاب, صحابہ کا نصاب, اور امتحان لینے والا خود اللہ. اور انعام کیا دیا؟ رضی اللہ. انعام کیا دیا؟ انعام کیا دیا؟ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں سب کا کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا بھائی. شہید جان دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے, خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے, حج کرنے والا حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے, عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. لیکن پھر بھی معلوم نہیں پڑتا اللہ راضی ہوا یا اللہ راضی نہیں ہوا, معلوم نہیں ہے. اب کوئی پوچھے مجھے کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہوا؟ وہ کہیں گے بھائی پہلے تو مرنا پڑے گا, پہلے تو مرنا پڑے گا. اللہ راضی ہے یا نہیں اس کے لیے پتہ چلانے کے لیے مرنا پڑے گا. بولے ہاں مرنا پڑے گا, قبر میں رہنا پڑے گا, پھر میدان حشر میں اٹھنا پڑے گا, پھر پل صراط سے گزرنا پڑے گا, پھر پل صراط سے گزر کر اللہ اپنے فضل سے جس کو جنت عطا کرے گا, جنت میں اللہ اس کو بتائے گا میں تم سے راضی ہو گیا, میں تم سے راضی ہو گیا. یہ کتنا لمبا سفر ہے. پہلے مرنا پڑے, پھر قبر میں رہنا پڑے, پھر حشر میں اٹھنا پڑے, پھر پل صراط سے گزرنا پڑے, پھر جنت میں جا کے معلوم ہو اللہ راضی ہوا. یہ میں اور آپ ہیں جن کو بہت لمبا سفر کر کے پتا چلے گا اللہ راضی ہوا. لیکن یاد رکھو صحابہ وہ جماعت ہے, ابھی موت نہیں آئی, ابھی قبر نہیں آئی, مکہ میں موجود ہے, مدینہ میں موجود ہے, اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم سب کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. صحابہ نے انتظار نہیں کیا, صحابہ کو اللہ نے مکہ مدینہ میں اپنے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں کیا ہے. بھائی جنت کون کون جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں, سب جانا چاہتے ہیں. تو سن لو, سن لو, میں جس راستے سے آیا اگر وہاں پہ ٹریفک جام نہیں تھا اور راستہ صاف تھا, میرا دوست مجھے فون کر کے پوچھتا ہے میں جلسے میں آؤں, کہاں سے آؤں؟ میں اس کو کہوں گا جس راستے سے میں آیا اسی سے تم آؤ. صحابہ سے اللہ راضی ہوا, اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے صحابہ والے راستے سے جائے اللہ راضی ہو جائے گا. صحابہ والے راستے سے جائے اللہ راضی ہو جائے گا.
اللہ جنت عطا کرے گا، اور اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن مجید بھی صحابہ کرام کے ایمان کو بطور معیار کے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن مجید بھی صحابہ کرام کو دین تحفے میں دے کر یوں بیان کرتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ مکہ میں 7 صحابہ تھے، مدینہ میں 7 صحابہ تھے، بدر میں 7 صحابہ تھے، احد میں 7 صحابہ تھے، حنین میں 7 صحابہ تھے۔ مفسرین نے لکھا صرف یہ نہ دیکھو حضور کے ساتھ مکہ مدینہ میں 7 صحابہ تھے، آج جاؤ 1400 سال کے بعد مدینے میں جاؤ، آج بھی روضہ رسول میں محمد عربی کی قبر کے ساتھ ابو بکر عمر ساتھ ہیں۔ والذین معہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی 7 صحابہ تھے، دنیا سے گئے آج بھی 7 صحابہ ہے۔ بھائی آپ کو ابھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ کرنا ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آئندہ کل تو تحفظ ختم نبوت کانفرنس بھی ڈھاکہ میں ہو رہی ہے انشاءاللہ، اس میں تو آپ سب آ رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب 2 مرتبہ دیں گے تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ دونوں اٹھائیں اور آواز کو نہ بچائیں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ ختم نبوت کے نعرے پر بھی آواز نہیں اٹھے گی تو کہاں اٹھے گی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا جاری رہے گا انشاءاللہ، صحابہ اہل بیت کی ناموس کا تحفظ کا پہرا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔